الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وبناته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن بجز قرآن زیستن شرفاء ملت اسلامیہ رفقاء اہل سنت والجماعت قابل صد احترام میرے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، رمضان المبارک کا آج آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے۔
اور اس آخری عشرے میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو توفیق دی ہے کہ وہ عام ایام میں جتنی عبادت کرتے ہیں ان دنوں میں وہ زیادہ عبادت کرتے ہیں، اور حکم بھی یہی ہے کہ اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت و آخرہ عتق من النار۔ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے کہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ تیسرا عشرہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا ہے، اس قدر رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اتنی پہلے دو عشروں میں رحمتیں نہیں اترتی، اس وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں رحمتوں کی موسلا دھار بارش کر دیتا ہوں کہ یہاں تک کہ مسلمانوں کو آگ سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جاتا ہے اور وہ سچے سچے اور کھرے جنتی بن جاتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ مسلمانوں کے علاوہ کوئی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا، مسلمان ہی جنت میں جائے گا۔ اور اگر لبرلز لوگوں کی اس بات کو مان لیا جائے تو پھر آپ بتائیے کہ کلمہ پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے کے درمیان فرق کیا رہ جائے؟ یعنی کلمہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے اور کلمہ نہ پڑھنے والا بھی جنت میں جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج کل اس طرح ہے کہ جس طرح اعتکاف میں بیٹھنے والے سچے مسلمان جب اپنے اوقات کا تعین کرتے ہیں، ایک حصے میں سوتے ہیں، ایک حصے میں نوافل ادا کرتے ہیں، ایک حصے میں تلاوت کرتے ہیں، جب تنہائی میں آگاہ سحرگاہی، علامہ اقبال نے جس کو سحرگاہی کہا ہے، سحر گاہی اور ہے، سحر آگاہی اور ہے۔ سحر گاہی صبح اٹھنا، سحر آگاہی صبح اٹھنے کے مقاصد کو پا لینا۔ ایک ہے اعتکاف اور ایک ہے معتکف جب تنہائی میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی کھڑکی کھل گئی ہو اور جنت کی ہوا تازہ بتازہ اس کو لگ رہی۔ تو جنت کی ہوائیں بھی مسلمانوں کے لیے ہیں، کسی غیر مسلم کے لیے جنت کی ہوا نہیں ہے۔ جہاں یہ بتایا گیا، اس میں کل 5 آیات ہیں، پہلی آیت دوسری میں یہ بتایا گیا کہ ایک تو یہ ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں اترا، دوسرا یہ ہے پورے کا پورا قرآن اترا اور ضرورت کے مطابق 23 برس تک سید الملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے۔ دوسرا مفہوم یہ لکھا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن کے اترنے کا آغاز ہوا، پھر اترتا رہا۔
لیل کہتے ہیں رات کو، قدر کہتے ہیں قدر والی۔ یہ سرائکی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ قدر و منزلت کے لائق ہے، یہ انسان قدر والا ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے سرائکی کے الفاظ عربی سے مشتق ہیں جن کو سرائکی پر عبور ہے۔ میں پڑھ رہا تھا لفظ تلور کئی زبانوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو کہا گیا کہ قرآن اس طریقے سے اترا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اِنَّا یہاں نہیں ہے، اِنَّا ہے، اِنَّا کا ترجمہ بے شک ہے، اِنَّا کا مطلب ہے ہم نے بے شک۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہاں ترجمہ ہوگا بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب نون کے ساتھ الف آئے گا تب یہ ترجمہ ہوگا، الف نہیں ہوگا پھر ترجمہ اور ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے۔ قرآن اگلی بات پچھلی بات کو دوبارہ ذکر کے حاصر کر دیتا ہے، یاد دہانی کرا دیتا ہے، بات کو پکا کر دیتا ہے تاکہ پتہ چلے اس بات میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن نے کہا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب آپ دیکھیے نا کہ یہاں جو لفظ دوبارہ استعمال کیا قرآن نے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ پکی بات ہے، سچی بات ہے، کھری بات ہے، سچی بات ہے، یقینی بات ہے، پتھر پر لکیر ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی بخشنے والا نہیں۔ غفور الرحیم صرف اللہ ہے، تواب الرحیم صرف اللہ ہے، علام الغیوب صرف اللہ ہے، ستار العیوب صرف اللہ ہے، غفار الذنوب صرف اللہ ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اللہ ہے، بیٹا دینے والا صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے، غوث بخش غوث دینے والا صرف اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والا صرف اللہ ہے، کرنیاں والا صرف اللہ ہے، بھرنیاں والا صرف اللہ ہے، کمزوروں کو طاقتور بنانے والا صرف اللہ ہے، اور گناہگاروں کو معاف کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ پہلے عقیدہ ہے، نظریہ ہے، پہلے عقائد ہیں پھر اعمال ہیں۔ آمنو پہلے ہے، عامل الصالحات بعد میں ہے۔ تو بخشنے والا اللہ ہے، بندوں کا معاملہ ہو تو پھر بندوں سے بات کیجئے، جب معاملہ اللہ کا ہے تو معاف کرنے والا بخشنے والا صرف وہ ہے۔ یہاں
بڑے عجیب انداز میں قرآن نے سمجھایا۔ کاش مسلمان قرآن کی طرف توجہ دیتے، مسلمان قرآن کا ترجمہ دیکھتے۔ خاص کر یہ معتکفین ہیں آج کل، یہ قرآن مجید کا ترجمہ ضرور دیکھیں۔ اردو والا تو آپ کو پتہ ہے، جو سمجھ میں نہ آئے وہ مولانا سے پوچھیں، خود اتنی جلدی مفسر نہ بن جائیں، کیونکہ اردو جو ہے یہ بھی بہت ساری زبانوں سے اخذ کی گئی ہے، لشکری زبان ہے۔ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو عربی اور فارسی کے ہیں، وہ سمجھ میں بھی نہیں آتے، تو وہ اردو والا کہے گا دیکھا جی یہ قرآن میں کیا لکھا ہو۔ تو اس لیے پھر اس کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ جس طرح قرآن کا پڑھنے کا انداز اور طریقہ کار ہے، اگر کوئی غلط ہو تو قاری صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے بھئی یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اسی طریقے سے ترجمہ اردو والا سمجھ میں نہ آئے تو اپنے مولانا سے پوچھو صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہاں بھی یہی بتایا گیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے اللہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انا پکی بات ہے، کا آپ، انتا آپ، انکا انتا، ترجمہ سمجھ آ رہا ہے؟ میں تو ترجمہ ہی سمجھا رہا ہوں آپ کو بھی۔ بے شک، انکا انتا، آگے تواب پر الف لام ہے، الرحیم پر بھی الف لام ہے، اور تشدید آ جائے تو وہ لفظ یعنی الف لام گر گیا، پڑھا جائے گا انت التواب تواب الرحیم۔ تو اب ترجمہ ہوگا بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، مہربان ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے ترجمہ کیا ہے تو ہی تو۔ اب اس لفظ ہی کو اردو میں دیکھ لیجئے گا، بھی نہیں کہا میں نے، ہی کہا ہے۔ ہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو توبہ قبول کرے۔ اردو کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ قرآن مجید کا لطف بہت زیادہ لیں۔ اب یہاں بھی یہی فرمایا گیا، یہ راتیں ہیں، آپ نے فرمایا تاک کی راتیں ہیں، جس طرح دنوں میں جمعہ سب سے افضل، مہینوں میں رمضان سب سے افضل، کتابوں میں قرآن سب سے افضل، صحابہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے افضل، صحابیات میں صدیق اکبر کی بیٹی سیدہ عائشہ الصدیقہ سلام اللہ علیہا سب سے افضل، نبیوں اور رسولوں میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ۔ اسی طرح راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر۔ یہ افضل کیا ہوتا ہے؟ چلو اس کا وقت نہیں ہے، اتنا آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے نبی کو نبی ماننا، ایک شخص کہتا ہے میں حضور کو مانتا ہوں، تو اس سے کہا جائے گا نبی کو حضور بھی مانو اور حضور کو ساری کائنات سے افضل بھی مانو۔
اور اگر وہ کہے کہ میں نبی بھی مانتا ہوں، افضل بھی مانتا ہوں، خاتم النبیین نہیں مانتا، پھر بھی غلط ہوگا۔ حضور کو حضور بھی مانے، نبی بھی مانے، رسول بھی مانے، افضل الانبیاء والرسل بھی مانے، اور حضور خاتم النبیین والمعصومین بھی مانے، تب ایمان مکمل ہوگا۔ اسی طرح کوئی صحابہ کو صحابہ تو مانتا ہے، صدیق اکبر کو صحابی تو مانتا ہے، لیکن باقی صحابہ میں سے افضل نہیں مانتا، تو یہ بھی غلط ہے۔ افضل ماننا پڑے گا۔ تمام صحابہ کرام میں سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے میں ان کو تو مانتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو افضل مانتا ہوں، غلط کہتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو بھی ماننا پڑے گا اور افضل بھی ماننا پڑے گا تمام صحابہ سے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں حضور کی اہل بیت کو مانتا ہوں لیکن سیدہ عائشہ کو نہیں مانتا، پھر اہل بیت کیسے مکمل ہوگا؟ اگر حضرت حسن و حسین اہل بیت میں شامل ہیں تو حضرت حسن و حسین کی تو نانی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر نانی کو چھوڑ دو گے؟ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ یاد رکھیں۔ لوگ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کسی نے روٹی کھلائی، چائے کا ایک کپ پلایا، اور وہ اس نے باتیں شروع کی، آپ نے ہاں جی فلانا انج کہندا سی، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ اس بات پر غور کریں۔ اب فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے، وفاداروں نے، حبداروں نے، جان نثاروں نے عرض کیا کہ آقا، مرشد، پیر، مربی، محسن، مخبر، جی فرمایا پچھلے انبیاء کی امتوں کی لوگوں کی عمریں بڑی بڑی ہوتی تھیں، سینکڑوں سال ہوتی تھی، اور ہماری عمریں زیادہ سے زیادہ 60-70 کے درمیان ہے۔ کیا کوئی ایسا راستہ نہیں کہ ان کی ساری زندگی کی جس طرح عبادتیں ہمارے بھی اسی طرح عبادتیں ہو جائیں؟ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی ان سے کہہ دیجئے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جس طرح پہلے اونٹوں پر سفر ہوتا تھا مہینوں کا، اب مہینوں والا سفر طیاروں میں ہوتا ہے گھنٹوں میں۔ جس طرح انہوں نے کئی سال عبادت کی، اللہ نے فرمایا میرے نبی میں آپ کو ایک ایسی رات عطا کر رہا ہوں جو مسلمان اس رات عبادت کرے گا، اس رات کی عبادت ان کی جتنی عبادتیں ہیں ان کے برابر بلکہ ان سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ لیلۃ القدر خیر، افضل ہے، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینے سے اعلیٰ ہے۔ 1000 مہینہ بنتا ہے 83 سال، 83 سال بنتے ہیں۔ اب عمر دیکھو، اب یہی تو چیز ہے۔ ہمارے والے مسلمان باپ پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ
اللہ اس آخری عشرے میں کتنی رحمتیں لوٹاتا ہے۔ بس یوں سمجھو اللہ کی طرف سے رحمتوں کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، جب تک کہ عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا۔ اب بارش سے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو اس سے بڑا بدبخت کون ہے؟ اب لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ کہتے ہیں شاید اس کا مطلب ہے مسجد میں ہی پڑے رہو، دوسروں کی روٹیاں کھاتے رہو۔ یہ مطلب نہیں ہے۔ اوے اللہ کے نیک بندو، گھر کے بھی کام کاج کرو، باقی بھی کرو، اس میں سے وقت نکال کے عبادت بھی کرو۔ یہ جو بات ہے، یہ تو عیسائیوں نے جب یہ کہا کہ ہمارے مذہب میں جنگلوں میں نکل جانا ہے، دریاؤں میں چلے جانا ہے، پہاڑوں میں چلے جانا ہے، عبادت کرو، اللہ نے فرمایا وہ کرتے رہے، لیکن میں آپ کو تنہائی کا موقع دے رہا ہوں، اور وہ آخری عشرے میں اعتکاف کا موقع ہے۔ تم اپنے آپ کو تنہا سمجھو اور قرآن کھول کر اس سے باتیں کرو جس نے قرآن اتارا، تو تمہاری یہ بھی عبادت ہے۔ دیکھو، جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، تو کوئی عیسائی جتنی مرضی عبادت کر لے اسلام کے کسی نظام میں، وہ جہاں بھی جائیں گے نیچے ہوں گے، اوپر نہیں ہوں گے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اللہ کی طرف سے ملائک اترتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں نوٹ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ڈیوٹی لگائی ملائک کی، جا کر رپورٹ دی ملائک نے کہ باری تعالیٰ آج تو ہم مظفر آباد بھی گئے تھے، رات کو ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں اور قاری صاحب بڑی توجہ سے سنا رہے ہیں، ایک آدھ سامنے دو چار آدمی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں، پھر دوسری صف والے ذرا کم توجہ، پھر آخر والے ذرا بالکل ہی نہیں سن رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ میرا قرآن کوئی سن بھی رہا تھا کہ کوئی نہیں سن رہا تھا؟ عرض کیا اللہ کچھ سن رہے تھے، کچھ بالکل جاگ رہے تھے اور کچھ بالکل سو رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں رحمتوں والی راتیں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے سوئے ہوئے کو بھی جاگنے والوں کے صدقے معاف کر دیا۔ ذرا آہستہ کہنا، سبحان اللہ، ذرا آہستہ کہنا، کسی کے کان میں آواز نہ پڑ جائے۔ وہ شریف آدمی ہو، زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا معنی آتا ہے؟ وہ میت لے کر جا رہے تھے، آگے کسی تھی، گر پڑے، انہوں نے کہا سبحان اللہ۔ اب جب یہ نہیں پتا کہ انا للہ کہاں پڑھنا ہے، سبحان اللہ کہاں پڑھنا ہے، ماشاء اللہ کہاں پڑھنا ہے، ان کو دیکھو کلف کے کپڑے پہن کر اعتراض پہ اعتراض مولوی پہ، الف بے کا پتہ نہیں ہے۔ اب تو خیر سے مولوی مدرسے میں آگے جو ہے یہ ان پڑھ، سنتا ہی نہیں ہے ان کے پاس، 2 نمبر۔ تو آگے بھی تو سلسلہ وہی 2 نمبر ہی چلے گا۔ جن کو نہ الفاظ کی ادائیگی آتی ہے، نہ تجوید کا پتہ ہے، اور نہ ہی خیر سے ترجمے کا پتہ ہے، نہ تفسیر کا پتہ ہے، نہ انہیں تفسیر آتی ہے، نہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مسلک کے کس کس بزرگ نے کون سا ترجمہ لکھا ہے، سب سے پہلے ترجمہ کس نے لکھا ہے ہمارے مسلک کے بزرگوں میں سے، باقی کو چھوڑ دو۔ لفظی ترجمہ کس نے لکھا ہے، با محاورہ ترجمہ کس نے لکھا، اور پاکستان کا منظور شدہ قرآن مجید کا ترجمہ کون سا ہے؟ نہیں، قرآن کی طرف تو انہوں نے آنا ہی نہیں ہے۔
قرآن کو بھول جاؤ گے تو یاد رکھنا اللہ بھی تمہیں بھول جائے گا، قرآن کو یاد رکھو گے تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اور میں ایک بڑی عجیب بات پڑھ رہا تھا، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو رات کو اٹھ کے آج کل معتکفین تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کبھی ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کبھی اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ باتیں سمجھنے کی ہیں، کبھی ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کب اللہ ہم سے باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب ہم اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو وہ نماز ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری سے اس قدر پڑھو گویا تم اللہ سے باتیں کرو۔ اب باتیں تو تب سمجھ میں آئیں گی جب ترجمہ آئے گا۔ میں نے سبحان اللہ کہا ہے، یا سبحانک اللہم ہے پہلا لفظ، وابِ حمدے کا بعد میں ہے۔ جناب ٹھنڈے دل سے سوچو، باتیں تو تب سمجھ میں آئیں گی جب ترجمہ آئے گا، اس پر غور کرو۔ اور کبھی اللہ ہم سے باتیں کرتا ہے، پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کی باتیں قرآن میں ہیں تو گویا اللہ تم سے باتیں کرتا ہے۔ اب میں نے جو پڑھا وہ یہ تھا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے ادھر آؤ ذرا حافظو، قاریو، فرمایا یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ شاعر مشرق کوئی پڑھ لو، لیکن پڑھنا بھی تو آسان نہیں نا۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اور یاد رکھو اللہ فرمائے گا آ جاؤ، اب جن کی منزل ٹھیک ہوگی، الفاظ ٹھیک ہوں گے، جا بچ پر چڑھتے جاؤ سیڑھیاں۔ اب وہی حافظ اور قاری منزل تک پہنچے گا جس کی منزل اور قرات صحیح ہوگی، اور جو جلدی کا عادی ہوگا تو درمیان میں سیڑھیوں میں کھڑا ہو جائے گا، پہنچ ہی نہیں پائے گا، پہلے منزل ختم ہو جائے گی۔ تو وہاں جو صحابہ کرام قرآن سنائے، اللہ کے نبی خود سورہ یاسین کی تلاوت کریں، اور اللہ فرمائیں گے کہ کتاب میری ہے، قرآن میرا ہے۔ آج تو میرا بھی دل کر رہا ہے کہ میں بھی آپ کو قرآن سناؤں، تو اللہ اس محشر کے دن سورہ الرحمن کی تلاوت کرے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کہ وہاں کوئی ہوگا جو اللہ فرمائیں گے او میرے بندے یہ زمین بھی میری ہے، یہ آسمان بھی میرا ہے، تو میری زمین کو چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا، آسمان کو چھوڑ کے بھی کہیں نہیں جا سکتا، تو پھر تو مجھے یاد کیوں نہیں کرتا؟ تنزل الملائکۃ، تطبیق یاد ہے میں نے کہاں چھوڑا، کہاں سے کہاں لفظ میں نے لیا؟ بھائی جب تک قرآن پر آپ توجہ نہیں دیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں آپ فلاح کا راستہ نہیں پا سکتے۔
فلاح کا راستہ تب ہوگا جب آپ قرآن پر توجہ دیں، ورنہ نہیں۔ یہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ صبح حتی ہے مطلع الفجر، سورج کے طلوع ہونے تک۔ اس کا مطلب ہے کہ تہجد کے وقت تک یہ غروب اور طلوع کاذب بھی کہلاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتا، ایک تو جلدی بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر ملی ہے یا نہیں ملی۔ جب رات میں عبادت کرتے ہوئے آپ محسوس کر لیں کہ آج آب و ہوا بھی ٹھنڈی ہے، خوشبو بھی آ رہی ہے، سکون بھی مل رہا ہے اور بہشت سے ہوائیں بھی آ رہی ہیں، تو سمجھ لو یہ رات مل گئی۔ میں تو آپ کو نشانیاں بھی بتا رہا ہوں۔ زیادہ جب سورج نکلے گا تو پیالے کی طرح نکلے گا اس دن کا، اس کی لائٹیں کرنیں زیادہ تیز نہیں ہوں گی۔ رات کو سمندر اور دریائیں موجیں ماریں گے، یوں خوشبو محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا۔ اب ہے کون سی رات؟ دیکھو یہ کتنے بخشش کے بہانے دیے ہیں اللہ نے۔ آگے پیچھے نہ صحیح مسلمانوں، کبھی اسی رات کو ہی تلاش کر لو۔ 21، 23، 25، 27 اور 29 اور بزرگان دین کے تجربات اور بعض صحابہ کرام سے یہ روایت موجود ہے کہ زیادہ تر انہوں نے فرمایا کہ تطبیق دینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ 27 کی رات ہے۔ کنفرم اس لیے نہیں کیا گیا کہ پھر لوگ آگے پیچھے تو بالکل ہی تلاش نہیں کریں گے، اسی دن ہی کریں گے، لیکن کنفرم طاق راتے ہیں۔ یہ بعض بزرگوں کے تجربات ہیں، بعض کی روایات ہیں، کنفرمیشن نہیں کہ یہی رات ہوگی اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ 27 کی رات زیادہ تر بنتی ہے۔ اب ذرا غور فرمائیں، جو ہمارے قرار حفاظ تلاوت کرتے ہیں ان کی جو ترتیب ہے 1.25 پارہ روز کا، وہ بھی تقریباً یہی آ کے بن جاتا ہے۔ اور بزرگان دین نے بڑے تجربات کیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سب کا رحمت اللہ علیہ، جن کی 11ویں کا آپ دودھ بانٹتے ہیں، اب تو سارے وہابی ہو گئے، بانٹتے نہیں، چلو 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں سارے بانٹو، ہم نہیں روکتے آپ کو، لیکن صرف نیت یہ کر دو آئے اللہ ہم تیرے نام کا بانٹ رہے ہیں، قبول کر لیں۔ تو وہ آخری عشرے میں بات بھی نہیں کرتے تھے لوگوں سے کہ یہ رحمتوں کے لوٹنے کا وقت ہے، یہ چلا گیا تو پھر کہاں سے یہ رحمتیں آئیں گی، پتہ نہیں زندگی ہو یا نہ ہو۔ تو اس 11ویں والے پیر قبر بستہ ہو جاتے تھے، اس لیے پتہ چلا کہ زیادہ باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ جو معتکفین گپے آنکھ رہے ہوتے ہیں یہ نہیں ہے۔ اور بعض حضرات کو میں نے دیکھا ہے، انہوں نے اللہ خیر کرے طاہر القادری صاحب کو، انہوں نے کہا کہ مسجد میں ٹی وی لگا دو، جب فارغ ہوں میری تقریریں سنتے رہو۔ اب وہ تیری تقریریں سنے، نوافل پڑھے یا تلاوت کرے، سب غلط ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آج آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع، لہذا اس کی جماعت ہوگی، جن کی نمازیں رہ گئی ہیں قضاء عمری ہو جائے گی۔ یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی فراڈ ہے۔
قضاء عمری اس طرح نہیں ہوتی، اس کی ترتیب ہے، طریقہ کار ہے۔ ایک نماز پڑھنے سے قضاء عمری، یہ تو اسی طرح ہے کوئی دوسرے کی جیب سے پیسے نکال کر کہہ دے اللہ کے نام پر دے دو، اللہ مجھے ثواب دے گا۔ اور بھائی ثواب تو تب ملے گا جب اپنی جیب سے دے گا، دوسروں کی جیبوں سے پیسے نکال کر دینے سے ثواب نہیں ملتا، عذاب ملتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا وقت کا، میں میری طرف توجہ ہے آپ کی، رزلٹ نکالوں تقریر کا، آپ نے اگر سنی ہے تو جناب پوری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے کوئی غیر مسلم اپنی کتاب کا حافظ نہیں ہے، اور کسی غیر مسلم نے کبھی بھی اپنی کتاب کو ہماری طرح نوافل میں شبینے میں انہوں نے نہیں پڑھا، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ غیر مسلم ہیں۔ مسلمانوں پر اللہ کا سپیشل احسان ہے کہ اس مرتبہ بھی وفاق المدارس نے اس سال بھی 1,00,000 قرآن کے حافظ بنے ہیں۔ اس سال پوری دنیا میں جتنے مسلم غیر مسلم ممالک ہیں ان سب میں سے اس کی ریشو زیادہ ہے۔ مسجدیں نہیں ملی، میرے علم میں ہے کہ انہوں نے پیسے دے کر مسجد والوں سے کہا ہے کہ ہمیں قرآن سنانا، ہمیں تراویح سنانا۔ اچھا، اب 2 لوگ ایسے جن کو قرآن نہیں آتا، وہ جھوٹ بولتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا اور اس وقت تک میں نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے تراویح پڑھائی ہے۔ بتا دوں کون کون سے ہیں؟ بتا دوں، ایک تو ہے قادیانی، بڑھ کے بڑی مارتے ہیں، جھوٹ بڑے بولتے ہیں، ڈرامے بڑے کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے تراویح میں قرآن سنایا، کیونکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہلاتے مسلمان ہیں جبکہ ہے غیر مسلم، تو الگ ہو گئے نا۔ اور ایک ہے رافضی، اثنا عشریہ شر البریہ۔ اب یہ ترجمہ مولانا سے پوچھنا، شر البریہ کا کیا معنی ہے؟ پوری دنیا کی جتنی مخلوق ہے ان میں سب سے زیادہ بدتر کیا ہے؟ جھوٹ بڑا بولتے ہیں، ڈرامے بڑے کرتے ہیں، لیکن آج تک آپ نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، نہ اس رمضان شریف میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں سے کسی حافظ نے، کسی قاری نے مصلی پر کھڑے ہو کر کہا کہ صفحہ سیدھی کرو اہل بیت کے چاہنے والوں، آج ہم قرآن سنائیں گے۔ جو ڈراموں کی پیداوار ہوں ان کو قرآن سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ سناؤ، میری زندگی تمام ہونے والی ہے، چیلنج ہے میرا، میں سنیوں میں سے کوئی حافظ اور قاری لے آتا ہوں، تم بھی لے آؤ، نہیں پڑھتے تراویح نہ پڑھو، شبینے پڑھ لو، اور نوافل میں تم قرآن سنا کے دکھا دو۔ اگر تم شیعہ ہو ڈوب کے مر جاؤ، اہل بیت سارے قرآن کے حافظ تھے، تم نے قرآن کو بھلا دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں وہی بات کہتا ہوں جو میرا لیڈر مولانا حق نواز جھنگوی کہتا تھا۔ حق سچ کی بات یہی ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، اور کافروں دھوکہ مت دو مسلمانوں کو، یا قرآن سناؤ، اہل بیت کا دامن تھام لو۔ اہل بیت کے تمام لوگوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تم صحابہ کے چاہنے والے بن جاؤ،
اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھو دنیا بھی تمہاری خراب ہے، آخرت بھی خراب۔ باتیں بڑی کرتے ہیں جی، میری اتنی عمر ہو گئی ہے، مجھ سے تو کوئی بات نہیں کرتا۔ میرے استاد توسوی صاحب کہہ کے چلے گئے، ان سے تو کسی نے بات نہیں کی۔ میرے دوست جنگوی شہید مولانا اعظم طارق، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی چلے گئے ہیں کہہ کے، ان سے تو کوئی بات نہیں کی۔ تم مجھ سے بات کر سکتے ہو تو کر لو، نہیں تو مقدمہ درج کر دو کہ عبداللہ خادم کہتا ہے تم میں سے حافظ کوئی نہیں ہے، پھر عدالت فیصلہ کرے گی تم میں سے حافظ ہے یا نہیں، پتہ چل جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا، توجہ ہے میری طرف، جس کی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ گھڑی پر بھی میری نظر ہے، 50 پر ہے نا، 50 پر 2-4 منٹ رہتے ہیں، تو قرآن کے حافظ زیادہ ہونے چاہیے یا کم ہونے چاہیے؟ قرآن کے حافظ ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اچھا، آپ کے اس علاقے میں قرآن کے حافظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ اچھا، آپ کی مسجدیں کم ہیں یا قرآن کے حافظ کم ہیں؟ آپ کے مدرسے کم ہیں یا قرآن کے حافظ کم ہیں؟ تو پھر محنت ہو رہی ہے نا۔ اور ملک محمد صدیق ڈوگر، اللہ اس کی قبروں پر رحمت نازل کرے۔ شیخ عبد الرحمن جو ہندو سے مسلمان ہوا، جس نے ہمیں بھی مسلمان کیا، ان کی محنتیں ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کی محنتیں ہیں۔ اس جگہ کو حضرت مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے اس جگہ کی بنیاد رکھی تھی۔ ہاں، مجھے یاد ہے وہ ذرہ ذرہ، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد۔ ہم نے یہاں قرآن کے حافظ بنائے ہیں یا نہیں؟ اگر کوئی چیلنج کرے تو آپ یہاں سے 50، کم سے کم 50 قرآن کے حافظ کھڑے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کہ یہ 50 ہیں، ان سے جہاں سے چاہو سن لو، پہلا پارہ سنو، 10واں سنو، 15واں سنو، آخری سنو، مصلی پر کھڑا کر کے اس سے سنو، نوافل کی شکل میں اس سے سنو، ہر جگہ قرآن کا حافظ ملے گا۔ تمام تر خرابیوں کے باوجود، کمزوریوں کے باوجود، یہ اعزاز تو مظفرآباد والوں کو جاتا ہے کہ انہوں نے سینکڑوں کی تعداد میں اللہ کے قرآن کے حافظ بنا دیا۔ یہ اعزاز تو جاتا ہے نا۔ سچ سچ بتایا کرو، اپنے بچوں کو بھیجتے ہو نا، قرآن قاری صاحب سے پڑھوایا کرو، یہ مجہول نہ پڑھوایا کرو، اس کے لیے بھی بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے حافظ بھی بنے، قرآن کے مفسر اور ترجمہ بھی، وہ سلسلہ بھی ہے، ساتھ بچیوں کا بھی ہے۔ اس لیے تو لوگ روتے رہتے ہیں، یار ساڈا تو ایک ہی نہیں بنیا، اتنا عرصہ ہو گیا، پتہ نہیں کیویں قرآن دے حافظ بن جاندے ہیں۔ اور بھائی اس لیے بن جاتے ہیں کہ جن پر قرآن اترا ہے، یہ ان کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ جب تک ان صحابہ کرام کی محبت دل میں نہیں ہوگی، قرآن تمہارے دل میں کبھی نہیں آئے۔